باتوں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع کیا، یہ یاد رکھنے کی بات۔ حضور نے فرمایا کبھی بھی اپنے دوست کے ساتھ بحث نہ کرو۔ دوست کے ساتھ بحث نہیں نہ ہوتی، آج کل نہیں نہ ہوتی، کہ یہی تو ہوتی ہے، یہی تو ہے ہر چوک میں، ہر چوراہے میں دو دوست دو وکیل بن کے کھڑے ہوتے ہیں آمنے سامنے، اور ہارنے کا کوئی نام نہیں لیتا۔ نبی پاک نے فرمایا جو دوست ہوگا وہ کبھی بحث نہیں، بحث نہ کرے، حضور نے حکم دیا۔ اور دوسرے نمبر میں فرمایا کوئی دوست کبھی اپنے دوست کا مذاق نہ اڑائے، کبھی مذاق نہ اڑائے۔ دیکھیں نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے، کسی کا رنگ گورا ہے، کسی کا کالا ہے، کسی کا قد اونچا ہے، کسی کا نیچا ہے، لفظوں میں، معنوں میں، اشاروں میں، کسی بھی حوالے اپنے دوست کا جہاں مذاق ہوتا ہے وہاں نفرت پیدا ہوتی ہے، یاد رکھنا، باتیں دلوں میں رہ جاتی ہیں، آہستہ آہستہ وہ دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں جن میں مذاق آتا ہے۔ نبی پاک نے 3 باتوں سے منع کیا، ایک فرمایا دوست سے مذاق نہ اڑاؤ، اور تیسرا میرے حبیب پاک سید عالم علیہ السلام نے فرمایا اپنے دوست سے کوئی ایسا وعدہ نہ کرو جسے تم پورا نہیں کر سکتے، کوئی ایسا اس کے ساتھ وعدہ نہ کرو، کوئی ایسا وعدہ نہ کرو جس پر تو پورے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دوست کا اعتماد۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، وہ دوڑتا پہنچے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، وہ پھر آئے گا، پھر کہا جائے گا آجا جنت میں، پھر دوڑے گا، پھر جنت کے قریب جائے گا، پھر مایوس ہو کے آئے گا، پھر کہا جائے گا واپس آ، کھل گیا دروازہ۔ کئی بار آئے گا، کئی بار جائے گا، روئے گا، تڑپے گا، پریشان ہوگا، فرشتے سے کہے گا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں تو اللہ کے بندوں کے ساتھ کرتا تھا، تو لوگوں کے مذاق اڑاتا تھا۔ جوان اس کو کہتے ہیں جو پھپتیاں زیادہ کسے، جھکتے زیادہ کرے، بوڑھوں کا مذاق اڑائے، بیماروں کا مذاق اڑائے، غریبوں کا مذاق اڑائے، کسی کے پھٹے کپڑے دیکھ کے پھپتی کسے، وہ سمجھدار ہے۔ بھولنا بھی میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب کریم کے فرشتے کہیں گے تو بندوں کے ساتھ ایسا کرتا تھا، آج تیرے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بیت الخلا میں جاتے ہو نا، واش روم میں جاتے ہو تو گندی چیزیں ہوتی ہیں، وہاں شیطان ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، یہ گندگی پہ ہوتے ہیں۔ جب تم واش روم جاؤ بیت الخلا، اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہو اے اللہ ناپاک چیزوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، وہ نر ہوں یا مادہ ہوں۔ واش روم کے اندر بہت سارے توجہ فرمائیں، وہاں کہ نا انسان واش روم میں جاتا ہے اسے وسوسے آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، وہ گناہ کی طرف کئی دفعہ مائل ہوتا ہے، تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز مانگ، یا رسول اللہ کیا کچھ؟ میرے محبوب نے فرمایا تیرے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو وہ بھی۔ اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی چوکھٹ کا فقیر رکھنا، اللہ ہمیں زندگی بھر کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمیشہ اپنی دہلیز کا نوکر رکھنا، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمت ہے تیری دہلیز پہ ہاتھ پھیلائے، جھولیاں پھیلائے، تیری رحمت کے بکاری بن کے تجھ سے رحمتوں کی بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ اپنے کرم سے میں مالک۔ رب اغفر لی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین جس بات کی وجہ سے میں پریشان ہوں، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، اس کے لیے کوئی غیب سے وسیلہ پیدا کر دے۔